تو جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس میں آپ انتشار میں مبتلا نہ ہوں. تو ہمیں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کا بیان دیا گیا وہ غیر مناسب ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کرتا ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر اہل سنت و جماعت کی دو تنظیمات، جن میں سے ایک تنظیم تبلیغی تنظیم ہے اور دوسری تنظیم سیاسی تنظیم ہے، ان کے درمیان کارکنان کے حوالے سے کچھ انتشار اور افتراق کی فضا قائم ہے. اس کی وجہ ایک بیان ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر شاید دیا گیا اور نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں اہل سنت و جماعت کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. چند باتیں میں بڑے درد دل کے ساتھ عوام اہل سنت کے لیے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات، کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ غیر سیاسی ہو، اگر وہ اہل سنت کی تنظیم ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دل سے اسے تسلیم کریں، اور کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس کے لیے سبب نقصان ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں اندرونی طور پر انتشار میں مبتلا ہوں گے تو بیرونی اور خارجی جو چیلنجز ہے ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے. انسان خطا کا پتلا ہے. بعض اوقات جوش کی وجہ سے یا بعض اوقات کما حقہ تیاری نہ ہونے کی بنا پر ایسا بیان دے دیا جاتا ہے یا نکل جاتا ہے جو کہ غیر مناسب ہوتا ہے. اب اگر گھر کے ایک فرد نے غلطی کر لی تو دوسرے فرد کا کام ہے کہ وہ اسے سنبھالے. اگر جانبین سے اغلاط ہوں گی تو انتشار بڑھتا چلا جائے گا. ہم الحمدللہ سب مذہبی لوگ ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی. بعض اوقات ہم عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری محبوب اور پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے کوئی جملہ آتا ہے تو ایک لمحے میں ہم تعلیمات قرآن و حدیث کو بھی پس پشت ڈال کر مخالفت پر اتر آتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر حلم کو پیدا کریں، بردباری کو پیدا کریں، برداشت کو پیدا کریں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس میں آپ انتشار میں مبتلا نہ ہوں، اور اس میں خاص طور پر ذمہ بنتا ہے تنظیمات کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، جو بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، تنظیمات کی یوں کہہ لیجیے شورا ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتشار کو دبائیں، افتراق کو کم کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی تنظیم کو غیر معمولی طور پر کامیابی مل رہی ہوتی ہے، پذیرائی مل رہی ہوتی ہے، تو شیطان حسد میں بھی مبتلا کر دیتا ہے. تو اپنے دل پر غور کریں کہ جس دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اسی دین کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کا بیان دیا گیا وہ غیر مناسب ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کرتا ہے. بیان دینے سے پہلے یا بالخصوص جو قائدین ہیں وہ تقریر کرنے سے پہلے نکات اپنے پاس لکھ لیں، 5 رکنی ٹیم بنا لیں. بعض اوقات جوش خطابت کی وجہ سے مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، کنٹینٹ ختم ہو جاتا ہے 10 منٹ کے بعد، تو غلطی ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پہلے سے نکات موجود ہوں گے اور آپ نے اس پہ مشورہ کیا ہوا ہوگا تو آپ کے غلطی کے جو امکانات ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. باقی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید ہمیں اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا ہے. ہم اب غلطیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. بہت سارے انتشارات اور افتراقات ہمارے یہاں آلریڈی موجود ہیں.
تو بالکل جتنے بھی کارکنان ہیں دونوں تنظیمات کے، سیاسی و غیر سیاسی تنظیمات، ہم سب ایک ہیں۔ وہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرق اصلاً نہیں تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو، فرق اصلاً نہیں تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو، جبکہ تم ایک ہو آپس میں جھگڑتے کیوں ہو۔ تو جب ہم ایک ہیں تو ہمیں جھگڑنا زیب نہیں دیتا، قربانی دینا سیکھیں، ہمارا دین قربانی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے مسائل ہوتے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں ایک مدت مدید تک ایسے بہت سارے مسائل سے گزرا، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے دین نے تو ہمیں یہی سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیتیں دی گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے چلے گئے اور معاف کرتے چلے گئے۔ تو آپس میں بھی دلوں کے بغض کو ختم کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے، ایک خانقاہ دوسری خانقاہ سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے بغض شدید رکھتی ہے۔ بعض اوقات تو قال اللہ قال الرسول کو بھی عام نہیں کیا جاتا، چونکہ اس کا تعلق میرے طبقے سے نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے، میری تنظیم سے نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ تنظیمات ایسی ہیں جو بہت بڑا کام کر رہی ہیں، اور ان کی اپنی عادت یہ ہے کہ وہ کسی پر تنقید نہیں کرتے، کسی کو برا بھلا نہیں بولتے، کسی کی پالیسی پر اعتراض نہیں کرتے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جب وہ آپ پر اعتراض نہیں کرتے، آپ کے طریق پر گفتگو نہیں کرتے، تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اس پر گفتگو کریں؟ اور ماشاءاللہ اس موقع پر بھی ان کی جانب سے بہت اچھے طریقہ کار سے چیزوں کو دبایا گیا، خاموش کروایا گیا کہ جی جواب نہیں دینا، انتشار نہیں کرنا، پیار محبت سے عام کرنا ہے چیزوں کو۔ تو اپنے اندر پیار، محبت، چاہت، الفت، ان سب چیزوں کو بیدار کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اور ہم سب کے یہ چاہت ہوگی کہ جی میرا بھی محل جنت میں بن جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ اب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے رشتے کو کاٹے تو اس سے رشتے کو جوڑ، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق اور ناطے کو جوڑ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں تو پھر ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے دلوں کو بڑا کریں، انتشار، افتراق، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا فرد ہے جو آپ کے دل میں یہ بیج بوتا ہے، جسے بغض کہا جاتا ہے، اناد کا بیج بوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، اس نے آپ کا جواب نہیں دینا۔ قیامت کے دن آپ جواب دہ ہیں، آپ کا جو سربراہ ہے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، اپنے دلوں کو بڑا کریں، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو برائے مہربانی جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے اب تک توبہ کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور جس سبب سے انتشار و افتراق ہوا اسے دور کریں، اور ایکسکیوز کرنے میں، معافی مانگ لینے میں آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ دونوں اپنی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کام کرتے رہیں، یہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔